अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम शेफर्ड्स ट्रेजर की कहानी का आखिरी हिस्सा लेकर आए हैं। जैसे कि हम जानते हैं दैट अ स्टोरी हैज़ अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एंड। हम जानते हैं कि स्टोरी की एक बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, मिडल होता है एंड एंड, और उसका एक एंड भी होता है, मिडल भी होता है। Dear students, in the beginning of the story, we learned that the king paid a visit to the wise shepherd, and how he was impressed by his wisdom and kindness. हमने पहले हिस्से में जाना कि वो शेफर्ड से मिलने के लिए जाता है और जो बादशाह है वो शेफर्ड की विजडम, उसकी दानाई और उसकी नेकी से काफ़ी मुतासिर होता है। In the middle of the story, we learn that the shepherd is made the governor of a small district. तो बीच वाला हिस्सा जो स्टोरी का है उसमें हमने पढ़ा कि जो शेफर्ड है उसको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया जाता है। एंड एट द सेम टाइम ही बिकेम फेमस एज अ काइंड एंड ऑनेस्ट गवर्नर। और हमें ये भी पता चलता है कि वो मशहूर हो जाता है उसकी दानाई की वजह से और उसकी नेकी की वजह से। एंड ही हेल्प्ड पीपल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। तो उसने लोगों की मदद भी की है और वो साबित हुआ कि वो एक अच्छा गवर्नर है। ही इज़ अ गुड गवर्नर। व्हेन द फेम स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री, जब उसकी वो मशहूरी सारे मुल्क में फैल गई, द अदर गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस became jealous of him. तो जो बाकी गवर्नर जो थे बाकी सूबों के, तो वो शेफर्ड से जलने लगे, उनको हसद हुआ because he became famous. Then the other governors approached the king and accused him of being dishonest. तो जो बाकी गवर्नर्स थे वो बादशाह के पास गए और उसके कान भर दिए कि जो न्यू गवर्नर है, शेफर्ड है, वो बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। द किंग डिडंट पे अटेंशन एट फर्स्ट। तो जो बादशाह था उसने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी बिकॉज ही न्यू दैट द न्यू गवर्नर वॉज एन ऑनेस्ट एंड अ गुड गवर्नर। उसको पता था कि वो ऑनेस्ट है, वो अच्छा है। बट वन थिंग वॉज क्लियर, वन थिंग अबाउट द न्यू गवर्नर वॉज क्लियर दैट ही कंटेन्ड एंड ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट विथ हिम। एक बात तो क्लियर थी कि उसके पास एक आयरन चेस्ट था, एक आयरन बॉक्स था जो हमेशा अपने साथ रखता था। सो द किंग कॉल्ड द न्यू गवर्नर टू द पैलेस। तो सो द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। अब शेफर्ड जो न्यू गवर्नर था उसको पैलेस पर बुलाया गया, महल खाने पर बुलाया गया। He was ordered to explain why he always carried an iron chest. तो उससे पूछा गया, he was questioned to explain why he always carried an iron chest, कि उसके पास वो iron chest, वो संदूक जो है, आयरन का संदूक, लोहे का संदूक जो उसके पास है, वो उसे हमेशा अपने पास क्यों रखता है? What did the chest contain?
اور اس چیسٹ میں کیا ہے، اس صندوق میں کیا ہے. So when he was called to the palace, جب اس کو پیلس پر بلایا گیا، he carried that very iron chest with him. تو اس نے وہ لوہے کا صندوق اپنے ساتھ لایا. Now the king was angry. He thundered. اب جو بادشاہ اس کو غصہ آ گیا. He was very much angry. تو اس نے اس کو بولا, why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? The governor smiled. تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ یہ آئرن چیسٹ، یہ جو لوہے کا صندوق ہمیشہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو، تو اس میں ہے کیا؟ تو گورنر جو تھا ہی اسمائلڈ ایٹ دا کنگ، تو اس کو ہنسی آ گئی. ہی آسکڈ ہز سرونٹ ٹو برنگ ان دا چیسٹ. تو اس نے کہا، سرونٹ اپنے غلام سے کہا بادشاہ نے کہ اس چیسٹ کو اندر لایا جائے. ہاؤ ایگرلی دا پیپل اسٹینڈنگ around waited for the shepherd to be found out. تو جو باقی لوگ جو تھے they were standing in a queue، وہ ایک لائن میں کھڑے تھے and they were amazed، وہ کافی پزل تھے، حیران تھے because they wanted to know what does the chest contain. وہ بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر شیفرڈ کا جو یہ چیسٹ ہے، یہ جو صندوق ہے، لوہے کا صندوق، اس میں کیا ہے. وہ بے تابی سے اس کا ویٹ کر رہے تھے. بٹ ہاؤ گریٹ واز دی اسٹانشمنٹ اینڈ ایون آف دا کنگ ہمسیلف وین دا چیسٹ واز اوپنڈ. سو دا چیسٹ از ناؤ اوپنڈ اینڈ ایوری بڈی از شاکڈ. جب چیسٹ کھولا گیا، جب اس صندوق کو کھولا گیا، ہر ایک پریشان ہو گیا، ہر ایک حیران ہو گیا. نو گولڈ اور سلور اور جیولز بٹ این اولڈ بلینکٹ واز all that came out. اس میں آئرن چیسٹ میں کچھ نہیں نکلا. اس میں سونا نہیں تھا، ہیرے نہیں تھے، بٹ این اولڈ بلینکٹ، ایک پرانی چادر اس میں سے نکلی. ہولڈنگ اٹ اپ پراؤڈلی دا شیفرڈ سیڈ. تو اس نے وہ چادر اٹھائی، شیفرڈ نے وہ چادر اٹھائی، فخر سے اس کو پکڑ لیا اور کہا، دس مائی ڈیئر ماسٹر، This my dear master is my only treasure. تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے مالک، بس یہی ایک میرا خزانہ ہے. تو یہی میرا خزانہ ہے، یہی میرا ٹریجر ہے. دیٹ مینس دا اولڈ بلینکٹ. یہ جو اولڈ بلینکٹ ہے، یہ جو کمبل ہے، بس یہی میرا خزانہ ہے. I always carry it with me. میں ہمیشہ اس کمبل کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں. تو بادشاہ نے پوچھا، but why do you carry such an ordinary blanket with you? آپ یہ معمولی کمبل اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ Surely you are the governor of a district. بادشاہ نے کہا، آپ تو ایک ڈسٹرکٹ کے مالک ہو، ایک گورنر ہو. To which the shepherd replied with quite dignity. تو شیفرڈ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ Let me quote the words of the shepherd. The blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time Your Majesty should wish to take away my new cloaks. تو شیفرڈ نے فخر سے جواب دیا، This old blanket is my oldest friend.
یہ جو اولڈ بلینکٹ ہے، یہ جو پرانی چادر ہے، یہ میری لنگوٹیا فرینڈ ہے، لنگوٹیا یار. تو کیا کہا؟ یہ میرا پرانا دوست ہے. بیکاز اف ایٹ اینی ٹائم ان مائی لائف، اگر زندگی میں کبھی بھی آپ نے مجھ سے میرے اختیارات چھین لیے، تو دس بلینکٹ ول پروٹیکٹ می، یہ مجھے پھر بھی سہارا دے گا. یہ بلینکٹ جو ہے، یہ کمبل جو ہے، پھر بھی میرے ساتھ رہے گی، میری ہمدم بن گئی. یور میجسٹی شوڈ وش ٹو ٹیک اوے مائی نیو کلوکس. جب بھی آپ مجھ سے میری اختیارات چھین لیں گے، دس بلینکٹ ول اسٹل ریمین ود می ایز اے فرینڈ. یہ پھر بھی میرے ساتھ رہے گی دوست بن کر. Now the king was very much pleased, and the jealous governors became embarrassed. They were embarrassed to hear the wise man's reply. تو جب انہوں نے یہ جواب سنا، باقی جو جیلس گورنرز تھے یہ بھی کافی متاثر ہو گئے. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. تو ہر ایک نے یہ اب تسلیم کیا. They realized now that he is the wisest of all the men in the world, in the land. تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ سب سے بڑا دانا ہے، اس کو کشمیری میں کہتے ہیں گھاٹل، یہ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گھاٹل. The king made him the governor of a much bigger district that very day. تو اسی کے ساتھ بادشاہ نے شیفرڈ کو اس سے بھی بڑے ایک صوبے کا گورنر بنا دیا. So this was all about the story, and it gives us a lesson that we should always be honest. ہمیں ہمیشہ ایماندار رہنا چاہیے، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. بیکاز honesty never get unrewarded. تو اس سٹوری کا مقصد ہے honesty never get unrewarded. So ہمیں چاہیے that we should always be honest. So thanks for the watching.